بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابراہیمی میڈیا چینل کے توسط سے شرعی احکام میں غلط فہمیوں کا ازالہ کے عنوان سے ادھر کئی قسطیں آپ کے سامنے آئیں۔ آج شرعی احکام میں جو غلط فہمیاں کچھ لوگوں کے ہیں، اس سلسلے کو مزید توسیع دیتے ہوئے ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ عنوان نکاح کے تعلق سے ہے۔ نکاح کب ٹوٹتا ہے، اس کا ایک باقاعدہ شریعت کے اندر پورا ضابطہ موجود ہے، لیکن عام طور سے ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مسلسل 3 یا 4 سال سے لاپتہ رہتا ہے، کوئی بھی اس کا اتا پتہ نہیں رہتا، تو عام طور سے یہ خیال کیا جانے لگتا ہے کہ اس عورت کا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کی دوسری جگہ شادی کر دینی چاہیے، اس کا نکاح ثانی کر دینا چاہیے۔ یہ ایسی غلط فہمی ہے کہ عوام تو عوام، خود خواص میں بھی بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ کچھ مولوی حضرات سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا کہ نہیں، کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ جب تک اس غائب شوہر کے بارے میں اس کی موت کا پتہ نہ چل جائے، تب تک اس کے دوسری جگہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ موت کی خبر ملنے کے بعد عدت وفات گزارے گی 4 ماہ 10 دن، اس کے بعد ہی اس کا دوسری جگہ نکاح ممکن ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ 3-4 سال سے مسلسل لاپتہ ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کا دوسری جگہ نکاح کر دیا جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ عام طور سے غلط فہمی کے اندر بہت سی جگہوں پہ لوگ مبتلا ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عورت کا کیا کیا جائے جس کا شوہر اتنے دنوں سے غائب ہے، لاپتہ ہے؟ تو اس کے لیے شرعی طور پر ایک ضابطہ موجود ہے۔ محکمہ شریعہ، جس کو ہم لوگ عام طور سے اسلامی شرعی عدالت کہہ دیا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر یہ نظام قائم فرمایا کہ جگہ جگہ محکمہ شریعہ قائم ہوئے۔ اس طریقے کی مظلوم عورتوں کے تعلق سے غور و خوض کرنے کے بعد ایسی کمیٹیاں اور ادارے وجود میں آئے جن کا کام ہی یہی ہے کہ مقدمات ان عورتوں کے لیے جائیں، استغاثہ داخل کیا جائے اس طرح کی عورتوں کی جانب سے، اور اس کے بعد ضروری کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں اس کا شوہر کئی سالوں سے لاپتہ ہے اور اسے نان و نفقہ نہیں ملتا، نوعمر عورت ہے، تو اس کا نکاح فسخ کر دینے کا اختیار اس کمیٹی کو، علماء کرام کی جو جماعت ہوا کرتی ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو قضائے قاضی کہتے ہیں۔ اب اس طریقے کی جو عورتیں ہیں، ان کا شوہر کئی سالوں سے لاپتہ ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی کمیٹیوں محکمہ شریعہ کے ذمہ داروں سے رجوع کریں۔ الحمدللہ بنارس کے اندر بھی یہ نظام قائم ہے، جامعہ مظہر العلوم بنارس کے اندر یہ محکمہ شریعہ قائم ہے۔ اس طرح کی عورتوں کے مسائل وہاں پہ سنے جاتے ہیں، ان کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بہت ساری عورتوں کے مسائل حل کیے بھی گئے اور نکاح ان کا فسخ ہو جانے کے بعد ان کا عقد ثانی بھی ہو گیا، وہ خوش و خرم اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں۔ تو یہ اس کا حل ہے بغیر قضائے قاضی کے، یعنی بغیر عورت کا استغاثہ کسی شرعی عدالت میں داخل ہوئے، چاہے کہ یوں ہی نکاح اس کا اس بنیاد پر کر دیا جائے کہ کئی سالوں سے لاپتہ ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، بالکل غلط فہمی ہے۔
اور اگر اس غلط فہمی پر عمل کرتے ہوئے اس کی دوسری جگہ شادی کر دی گئی، نکاح اس کا دوسری جگہ کر دیا گیا، تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اور جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی کی طریقے سے دوسری جگہ جو رہے گی وہ عورت، وہ جب تک اس طریقے سے رہنا سہنا میاں بیوی کی طرح ہوگا وہ حرام کاری کا ارتکاب ہوگا۔ اس لیے بہت اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے، اور اس غلط فہمی کو جہاں جہاں بھی ہے اس کو میرے اس میسج کو پھیلایا جائے، دین کی اس بات کو عام کیا جائے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، احکام شرعیہ پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔